یہ جو جادو ہے، کووڈ نے ہمارے ساتھ بہت فائدے کیے. ایک فائدہ یہ بھی کیا کہ یہ بات بھی سمجھا دی کہ بعض اوقات انہونی چیزیں، اندیکھی چیزیں ہو جاتی ہیں. بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا بس، لیکن وہ ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو جس طرح کووڈ وائرس کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن سب کو یہ پتا تھا کہ اگر میں پریکاشن لے لوں گا، ہاتھ کوئی 45 بار دن میں دھو لوں گا اور ماسک پہن لوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا کر لوں گا، تو ویکسین لگوا لوں گا، تو کووڈ ہونے سے بچنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. وہ ایک کامل یقین بیٹھ گیا تھا، حالانکہ نہ تو وہ عین الیقین تھا، لیکن نہ ہی کوئی حق الیقین تھا اور نہ ہی علم الیقین تھا. بس پتہ نہیں کس بات پہ یقین تھا، لیکن یقین بن گیا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا یقین تھا، سب ایوری از سیئنگ اٹ، سو دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. تو جس طرح وہ ایک ان نون وائرس سے بچنے کے لیے ہم نے پریکاشن لینا شروع کر دیے تھے اور یہ یقین کر لیا تھا کہ ہم بچ جائیں گے، تو یہ جو جادو ہے یہ بھی ایک وائرس کی طرح ہی ہے. وہ بھی اسباب کے درجے کے اندر ہی ہوتا ہے. جس طرح وہ کووڈ وائرس اسباب کے درجے کے اندر آ کے ہمارے جسم پہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے اور سسٹمز کو افیکٹ کرتا ہے، جادو بھی اسباب کے درجے کے اندر ہی رہ کے آپ کے جسم پہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. اور جس طرح اس وائرس سے بچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اس طرح جادو سے بچنے کے لیے بھی اسباب کو ہی اختیار کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں پریونشن کی طرف جانا زیادہ ضروری تھا ایز اپوز ٹو کہ اس کے بعد کے علاج کے اوپر، پریونشن کے اوپر فوکس زیادہ تھا کہ ماسک پہن لیں، ہاتھ دھو لیں، ویکسین لگوا لیں، کہ پریونشن ہو، صفائی کا خیال رکھ لیں. تو اسی طرح جادو سے بچنے کے لیے بھی پریونشن کے اوپر فوکس زیادہ ضروری ہے. اور جادو سے بچنے کے لیے پریونشن کیا ہے؟ باوضو رہیں، صبح شام کی تسبیحات کریں، گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھر میں داخل ہوتے وقت جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، واش روم میں جاتے وقت کی مسنون دعائیں پڑھیں، گھر میں گندگی نہ پھیلائیں، گھر میں جوتوں کے ساتھ نہ آئیں. جتنی گندگی لے کے آئیں گے یہ شیاطین، جیسے وائرس جو ہے وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتے ہیں، جادو جو شیاطین اور جنات کے ذریعے ہوتا ہے وہ بھی ایک خاص انوائرمنٹ میں آپریٹ کرتا ہے. آپ وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے تو یہ بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے. ہاں، جیسے کچھ وائرس بہت ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں، پریونشن اور پریکاشن کے بعد آ کے پھر بھی وہ اثر کر جاتے ہیں، اس طرح کچھ جادو اور کچھ جادوگر بہت ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ عام مسائل میں سے نہیں ہے. 90 to 95% لوگوں کو اس کا سامنا نہیں ہے. نظر، جادو، جس سے ہم اتنا بڑا ہوا بنا کے رٹتے رہتے ہیں، اس کا حل بھی ذکر ہے. وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ وضو میں رہنا ہے. یہ سب وضو سے بندے کے ارد گرد ایک شیلڈ ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے، وہ پریونٹ کرتا ہے. ایسی چیزیں آ ہی نہیں سکتی. جس گھر میں بندہ مسنون دعا پڑھ کے داخل ہو جائے اس گھر میں شیاطین داخل ہی نہیں ہو سکتے. جس گھر میں گندگی نہ ہو وہاں پہ شیاطین کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ رات کو اپنا کھانا ڈھانپ کے سوتے ہیں تو وہاں پہ شیاطین کو کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ صرف وہ چیزیں جو ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، کرنے سے، اس گندگی سے بچنے سے آپ جادو سے بچ سکتے ہیں. یہ وہ پریونشن ہے. اس لیے میں نے کہا کہ جیسے کووڈ-19 نے ہمیں پریونشن کے اوپر یقین دلا دیا تھا کہ پریونشن سے ہم کووڈ جیسے وائرس سے بچ سکتے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ، اور یہ عین الیقین، حق الیقین، ہر قسم کے یقین کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو دلوں کا سکون ہے یہ ذکر میں. ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی اور فکر کرنے کی کہ میں اس سے کیسے بچ جاؤں، اس سے کیسے بچ جاؤں، ضرورت نہیں ہے. ذکر کریں، اس سے بچیں گے، یقیناً بچیں گے، اور اس سے دل میں، قلب میں سکون بھی پائیں گے.